بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل قاعدہ نمبر 1 کے بارے میں پڑھایا گیا تھا، جو کہ قاعدہ نمبر 1 کیا ہے کہ جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان یا علامت مضارع مفتوحہ اور اس کلمہ کے فتحہ کے درمیان واقع ہو، جس کے عین یا لام کلمہ کی جگہ حرف حلقی ہو، تو وہ واو گر جاتا ہے، جیسے یعید و یہب و یسع۔ بس یہی تک اس کو یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہی تک۔ اس کے آگے والی جو بات ہے، مطلب اس میں کوئی ایسی فائدے کی بات ہے نہیں، وہ تھوڑی فلسفیانہ بحث ہے۔ اس کو اگر نہ بھی پڑھو گے وہ چل جائے گا، اگر کلاس میں ہوتے تو اس کو بھی سمجھا دیتے، لیکن جو ہے وہ اس میں کوئی چیز ایسی ہے نہیں۔ بس قاعدہ یہیں تک جو ہے، قاعدہ اور اس کی مثال یہیں پر آ کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا تھا کل والا؟ جی کل والا قاعدہ سمجھ میں آیا ہے پورا؟ جی، آ جاتے ہیں دوسرے قاعدے پہ، جو ہے معطل کا جو دوسرا قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے، پہلے میں اس کو پڑھتا ہوں کہ جو مصدر فعل کے وزن پر ہو اور اس کے فا کلمہ میں واو ہو تو وہ گر جاتا ہے اور عین کلمہ کسرہ پا جاتا ہے، مگر مفتوح العین میں کبھی فتحہ دے دیتے ہیں اور تائے عوض آخر میں بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے عدتن، زینتن، ساعتن، جو اصل میں وعدن، وزن، وسعن تھے۔ یہ جو قاعدہ ہے، اس کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ اس قاعدے کے اندر جو ہے 3 چیزیں ہیں، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ایک ایسا کلمہ ہو جو سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے، وہ مصدر ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے کہ وہ کلمہ جو ہے، وہ مصدر جو ہے یا وہ کلمہ فعل کے وزن پر ہو، یعنی کہ ایک کلمہ ہو جو مصدر ہو، اور دوسری چیز فعل کے وزن پر ہو، اور تیسری چیز کی فا کلمہ اس میں جو ہے وہ فا کلمہ واو ہو۔ اس کے سامنے مثال لکھی ہوئی ہیں، 4 مثالیں لکھی ہوئی ہیں کتاب میں، 3 ہی مثال ہے، ایک مثال میں نے اور اضافہ کر دیا ہے، مطلب کتاب میں نہیں ہے وہ۔ تو جو ہے یہ 3 چیزیں ہیں کہ کوئی بھی کلمہ جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں، یعنی کہ وہ مصدر ہو، فعل کے وزن پر ہو، اور فا کلمہ واو ہو۔ جیسے آگے جو ہے 4 مثالیں جو لگی ہوئی ہیں، میں ان 4 مثالوں کو جو ہے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ وعدن۔ وعدن جو ہے وعدہ یعید وعدن، یہ وعدہ فعل کا مصدر ہے، تو یہ مصدر ہوا۔ اس کے بعد جو ہے اس کا وزن کیا ہے؟ وعدن کا فعلن، تو یہ فعلن کے وزن پر بھی ہوا۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے اس میں؟ فا کلمہ میں واو ہو، تو یہاں فا کلمہ میں واو بھی ہے، یہ ایک کلمہ ہو گیا۔ ایسے ہی وزن جو ہے، یہ بھی مصدر ہے وزن فعل کا، یہ بھی فعل کے وزن پر ہے، اور اس کا بھی جو فا کلمہ وہ واو ہے۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا کلمہ، یہ بھی سیم ویسے ہی ہے، یعنی کہ یہ مصدر ہے وسع یوسع کا۔ اس کے بعد جو یہ فعل کے وزن پر ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے کہ اس میں بھی فا کلمہ واو ہے۔ اس کے بعد ہے وہبا، یہ اور مصدر ہے وہبن، وہبا یہب، وہبا یہب، تو وہبا فعل کا مصدر ہے وہبن، یہ بھی کیا ہے؟ مصدر ہے، فعل کے وزن پر ہے، اور اس میں بھی فا کلمہ کیا ہے؟ واو ہے۔ تو جس کلمے کے اندر یہ 3 چیزیں اکٹھا ہو جائیں تو اس کلمے میں کیا کیا جاتا ہے، یہ جو ہے ابھی میں بتاتا ہوں۔ اس کلمے میں کچھ تغییر اور تبدیلی کی جاتی ہے، اس کلمہ میں تبدیلی کی جاتی ہے، اور وہ تبدیلی کیسے ہوگی؟ اس کلمہ میں تبدیلی یہ ہوگی کہ یہ جو فا کلمہ یعنی کہ جو واو ہے، یعنی کہ اگر کسی کلمے میں یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کلمہ کا جو واو ہے، یعنی جو واو ہے سب کے اندر، یہ جو واو ہے، یہ واو کیا ہے؟ گر جائیں گے۔ تو اس کا بھی واو کیا ہے؟ گرا دیں گے۔ یہ بھی یہ واو گرا، اوپر وعدن کا واو گرا، اس کا بھی واو گرا، اور جو ہے اس کا بھی واو گرا، اور جو ہے اس کا بھی واو گرا جو ہے، تو یہ چیز ہو گئی۔
تو یہ چیز ہو گئی جو ہے جی جوائن رہو، میں جو سب درس سمجھا رہا ہوں، درس چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی جو ہے ابھی درس چل رہا ہے، اس میں قاعدہ نمبر جو دوسرا قاعدہ ہے معطل کا، جو دوسرا قاعدہ ہے وہ جو ہے اس کے قاعدہ کا بھی میں پھر خلاصہ بتا رہا ہوں کہ مطلب اس قاعدے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک کلمہ ہو جس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1 یہ کیا ہے مصدر ہو، نمبر 2 وہ فعلن کے وزن پر ہو، اور نمبر 3 کیا ہے اس کا فا کلمہ واو ہو۔ جیسے کہ آگے کلمات یہ لکھے ہوئے ہیں وعد، وزن، وسع، وہب۔ تو جب تینوں چیزیں یہ کسی کلمے کے اندر پائی جائیں گی تو یہ واو جو شروع میں ہوتا ہے یہ واو کیا ہے محذوف ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس واو کو گرا دیتے ہیں۔ واو کو گرانے کے بعد پھر دوسرا کام کیا کیا جاتا ہے کہ یہ جو ساکن ہے اس کو کاٹ کے اس کے بعد عین کو کسرہ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ جو عین پر جو ساکن تھا اس ساکن کو جو ہے حذف کر کے اس کے بعد عین کے نیچے کسرہ دے دیتے ہیں، اور پھر اس واو جو کہ گر چکا ہے اس کے بدلے میں یہاں پر گولتا لگا دیتے ہیں۔ گولتا لگا دیا، اور یہ گولتا جو ہوتی ہے یہ اپنے سے پہلے ہمیشہ فتحہ چاہتی ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے یہاں بھی اس ضمہ کو کاٹ کر کے اس پر جو ہے فتحہ لگا دیں گے۔ تو اس طرح سے کیا بن جائے گا، اس طرح سے مصدر جو بن کر کے جو نکل کر کے آئے گا وہ ہو جائے گا عدتن۔ تو وعدن سے عدتن کیسے بنا؟ وہ ایسے بنا، مطلب قاعدہ کیا ہے کہ ایک مصدر ہو، یا کسی بھی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، مطلب میں اس کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب ایک کلمہ ہو جس کے اندر 3 چیزیں ہوں، یعنی کہ وہ مصدر ہو، فعلن کے وزن پر ہو، اور فا کلمہ واو ہو، تو ایسی صورت میں وہ جو فعلن ہے اور اس کے اندر جو ہے واو فعلن کے وزن پر جو کلمہ ہے اور اس میں جو واو ہے وہ واو گر جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر کیا تھا، پہلے وعدن تھا، وزن تھا، وسع تھا، وہب تھا، تو اب سب میں کیا ہے واو کو گرا دیا گیا، کیونکہ ان ساری مثالوں میں کیا ہے یہ تینوں چیزیں بیک وقت کیا ہے پائی جا رہی ہے۔ تو کیسے گرا ہے؟ تو سب سے پہلے کیا ہے ہم نے واو کو گرایا، واو کو گرانے کے بعد عین کو کسرہ دیا، عین کو کسرہ دینے کے بعد آخر میں جو ہے گولتا لگایا، جو گولتا کیا ہے اس گرے ہوئے واو کے بدلے میں لایا گیا ہے۔ تو اور جو ہے تا جو ہوتی ہے یہ گولتا ہمیشہ اپنے سے پہلے فتحہ چاہتی ہے، تو اس جو ہے دال پر جو ضمہ تھا اس ضمہ کو بھی گرا کے دال کے اوپر کیا ہے فتحہ لگا دیا، تو اس طرح سے بن گیا عدتن۔ دوسرا آتے ہیں دوسرے مثال میں، دوسرے مثال میں کیا ہے، دوسرے مثال میں اصل ہے وزنن۔ وزنن جو ہے اس کے اندر یہ تینوں چیزیں کیا ہے اس کے اندر پائی گئی ہیں، تینوں چیزیں پائی گئی، تو سب سے پہلے کام کیا کیا گیا کہ اس واو کو گرایا گیا۔ یہ وزنن جو ہے وزنن کے اندر جو ہے اس واو کو گرا دیا گیا، کاٹ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا گیا کہ جو یہ زا جو ہے زا پر جو ساکن ہے اس کو کیا کریں گے، اس قاعدے کے اعتبار سے دوسرا کام کیا جاتا ہے کہ اس ساکن پر گرا کر کے اس کے نیچے کسرہ دیا جاتا ہے، اور تیسرا کام کیا کیا جاتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے گولتا بڑھایا جاتا ہے، تو اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ اور گولتا چونکہ ہمیشہ اپنے پہلے فتحہ چاہتی ہے اس لیے یہاں پر کیا ہے اس ضمہ کو کیا ہے فتحہ دے دیں گے، تو ہو جائے گا زینتن، اس طرح سے نکل کے آ جائے گا زینتن بن جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں تیسری مثال وسعن۔ وسعن میں بھی جو ہے کیا ہے یہ تینوں چیزیں کیا ہے وسعن میں بھی پائی جاتی ہیں، تو یہاں بھی قاعدے کے اعتبار سے ایسے تبدیلی کی جائے گی۔ نمبر 1 واو کو گرایا گیا، نمبر 2 ساکن کی جگہ پر کیا ہے کسرہ دے سکتے ہیں، جی ساکن کی جگہ پر یہاں پر کیا کریں گے، اس کتاب میں پھر آتے ہیں قاعدے کی طرف۔ یہاں پر جو ہے یہاں پر پھر جو ہے یہاں جو ہے ہم نے پہلے تو کیا کیا واو کو گرایا، واو کے بعد یہاں پر کیا ہوا کہ اب اس کو کیا کریں گے، یہ جو ہے کسرہ دیں گے کہ فتحہ دیں گے۔ تو یہاں پر ایک چیز اور کتاب میں بتائی ہوئی ہے کہ جس مصدر کا جو مضارع ہوتا ہے، یعنی کہ یہ سارے مصدر ہیں اور ان کا ماضی بھی ہوتا ہے اور ان کا مضارع بھی ہوتا ہے، تو جس کا جو ہے مضارع مفتوح العین ہو، جیسے کہ اس کا مضارع کیا آئے گا یسو آئے گا، یسو، یہبو کا مضارع آئے گا، وہبا کا مضارع آئے گا یہبو۔ تو اگر اس طرح سے کوئی مصدر ہے، یہ جو مصدر ہے یعنی کہ یہ جو کلمات ہیں یہ سارے مصدر ہیں، ان مصدر کا جو مضارع ہے اگر اس مضارع کا جو عین کلمہ ہے یہ جو ہے
ऐन कलमा अगर मफ्तूह हो तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि यहाँ जो वाव को गिराने के बाद जो इन दो मिसालों में जो है कसरा दिया गया है, तो अगर जो है ऐसी सूरत हो कि उसका मुजारे जो है वो मफ्तूहुल ऐन हो, जैसे कि वसउन है, इसका मुजारे क्या है, यसौ है, यानी कि ये जो है सीन जो है ऐन कलमा क्या है, ये यहाँ पर मफ्तूह है, और वहबुन जो है इसका भी यहबो, यहाँ भी इसका ऐन कलमा क्या है, मफ्तूह है। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं कि ये जो वाव को गिराने के बाद जो साकिन को हटा करके जो हरकत दी जाती है, यहाँ पर दो हरकत दी जा सकती है। नंबर एक क्या है, इसको कसरा, इसको जो है कसरा भी दे सकते हैं, और इसमें एक चीज और क्या है कि इसमें जो है इसको फतहा भी दे सकते हैं। चुनांचे यहाँ पर क्या है जो दिया गया है, यहाँ पर क्या है, सीन को जो है साकिन हटाने, सीन को साकिन हटाने के बाद यहाँ पर क्या क्या है, फतहा दिया गया है, और आखिर में ता तो आएगी ही, और ता आएगी तो इससे माकबल जो है फतहा लेगी, और इस तरह से बन जाएगा सअतुन। अच्छा, वही मिसाल की क्या है कि जो जिस मसदर का जो है ऐन मुजारे जो है मफ्तूहुल ऐन हो, तो उसमें क्या है फतहा और कसरा ऐन कलमा को दोनों दे सकते हैं। एक दूसरी मिसाल और मैं देख रहा हूँ, जैसे वहबुन है, इसका भी मुजारे क्या है, मफ्तूहुल ऐन है, मुजारे इसका मफ्तूहुल ऐन है। तो यहाँ पर भी क्या है, इसका जो है ये जो मसदर है, यहाँ पर जो है वाव को गिराया, और वाव को गिराने के बाद यहाँ पर जैसा कि इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर क्या है कसरा दिया गया, और यहाँ पर ता को बढ़ाया गया, तो ये हो गया, और उससे पहले जो है ये फतहा दिया गया, तो हो गया हेबतुन। हेबतुन यानी तो समझ में आया कि यहाँ पर ये दो मिसालें एक जैसी हैं, दो मिसालें एक जैसी हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दोनों मिसालें हैं, यहाँ पर जो है वादुन और वजनुन, यहाँ पर क्या है, इसका जो मुजारे है वो मफ्तूहुल ऐन नहीं है, इसलिए वहां पर सिर्फ कसरा देना जायज होगा, जो है वाह को गिराने के बाद, वाह को गिराने के बाद फा कलमा को सिर्फ कसरा देना जायज होगा। लेकिन अगर ऐसी सूरत आती है कि वो जो मसदर है, ये सारे मसादिर हैं, वो जो मसदर है उसका अगर ऐन कलमा क्या है मफ्तूहुल ऐन हो, तो वहां पर क्या है फतहा भी दिया जा सकता है और कसरा भी दिया जा सकता है। फतहा की मिसाल जैसे यहाँ पर क्या है सातुन बना, जैसा कि इस्तेमाल होता है अरबी में, और यहाँ पर कसरा की मिसाल जैसे कि हेबतुन, क्योंकि यहाँ पर इनके दोनों के मुजारे में क्या है फतहा आया हुआ है। तो कायदा को मैं एक बार फिर से मैं कायदा को पढ़ रहा हूँ। कायदा ये है कि जो मसदर फालुन के वजन पर हो और उसके फा कलमा में वाव हो, यानी कोई एक मसदर हो जिसका वजन फालुन हो और उसके फा कलमा में वाव हो, तो वो वाव नंबर एक गिर जाता है, नंबर दो और ऐन कलमा कसरा पा जाता है, नंबर तीन मगर मफ्तूहुल ऐन में कभी फतहा देते हैं। मगर मफ्तूहुल ऐन यानी कि मसदर का जो मुजारे है वो अगर मफ्तूहुल ऐन है तो क्या है कभी इसमें फतहा भी दे देते हैं, जैसे कि वसउन में क्या है सातुन कहा गया है सीन पर फतहा दे करके, और जर भी देना सही होता है जैसे कि हेबतुन, क्योंकि यहाँ भी ऐन कलमा क्या है मफ्तूह है। तो कह रहे हैं कि मगर मफ्तूल में कभी फतहा दे देते हैं, और ताए एवज आखिर में बढ़ाते हैं। एवज माने बदला, तो वाह जो था वो गिरा है तो उसके बदले में एक ता आखिर में लगती है गोल ता, तो उसी को कह रहे हैं और ताए एवज आखिर में बढ़ा देते हैं। जैसे मिसाल दिया किताबों में इदतुन व ज़ेनतुन, इदतुन व ज़ेनतुन व साअतुन, इन तीनों जो है तालील के बाद ये तीनों सूरतें ये तीनों चीजें हैं। तालील से पहले ये क्या है जो असल में है वादुन वज़नुन वस्उन। तो ये है वीडियो देखना, जो है वीडियो में देखने के बाद अगर समझ में आएगा ठीक है, इंशाल्लाह समझ में से आ जाएगा। किताब को एक बार ध्यान से पढ़ना जो है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।